السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اے آئی آن لائن پر۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کو 20 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتانے والا ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ تو چلیے ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے کہ مثنوی کے کیا معنی ہیں؟ آپشن الف میں ہے 2 2، آپشن بے میں ہے 1 1، آپشن جیم میں ہے 3 3 اور آپشن 4 میں ہے 4 4۔ تو مثنوی کے کیا معنی ہیں؟ تو مثنوی کے معنی ہیں 2 2۔ آگے ہے دوہا کس زبان سے اردو شاعری میں آئی؟ ہندی، فارسی، عربی یا پھر انگریزی؟ تو دوہا جو ہے وہ ہندی زبان سے جو ہے وہ اردو شاعری میں آئی تھی۔ آگے ہے کون بڑے شاعر جگن ناتھ آزاد کے والد تھے؟ برج نارائن چکبست، رتن ناتھ شرسار، تلک چند مرحوم یا پھر دیا شنکر نسیم؟ تو اس میں سے جو ہے وہ تلک چند محروم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جگن ناتھ آزاد کے جو ہے وہ والد ہے، اس لیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن جیم۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ غالب نے مرثیہ کس کے لیے لکھا تھا؟ اپنی بیوی کی موت پر لکھا تھا یا پھر اپنے قریبی رشتہ دار کی موت پر لکھا یا پھر اپنے دوست کی موت پر یا پھر اپنے والد کی موت پر؟ تو غالب نے جو ہے وہ اپنے دوست کی موت پر جو ہے وہ مرثیہ لکھا تھا۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ سوال نمبر 5 میں سلام مچھلی والے کا تعلق کس شہر سے ہے؟ آگرہ، دہلی، مچھلی شہر جونپور یا پھر کلکتہ؟ تو آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ سلام مچھلی والے کا تعلق جو ہے وہ مچھلی شہر جونپور سے، اس لیے سلام مچھلی والے کہا جاتا ہے ان کو۔ غیر مردف غزل کسے کہتے ہیں؟ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو یا پھر ایسی غزل جس میں محاورے ہو یا پھر ایسی غزل جس میں استعارہ نہ ہو یا پھر ایسی غزل جس میں ضرب المثل نہ ہو؟ تو غیر مردف کسے کہتے ہیں؟ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو۔ قافیہ اور ردیف آپ جانتے ہوں گے۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی شعر میں بار بار آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ جیسے دائم پرا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تو دیکھیں ان دونوں مصروں میں کیا آیا ہے؟ نہیں ہوں میں بار بار آیا ہے، تو وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے سوال نمبر 7 میں ہے دکھ لیکن اس بات کا، کیا ہوگا یہاں پر؟ میوہ، بیوہ، سیوا یا پھر کھویا، کھیوا؟ تو دکھ لیکن اس بات کا بیوہ ہوئی کتاب، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کرنا تھا۔ سوال نمبر 8 میں ہے دہلی کی تباہی کے بعد اردو کا ادبی مرکز کہاں تبدیل ہوا؟ جی ہاں، تو دہلی کی تباہی کے بعد اردو کا ادبی مرکز جو ہے وہ لکھنؤ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تبدیل ہوا۔ اور یہ سوال جو ہے یہ روشنی حصہ دوم سے لیا گیا ہے جو آپ کے کتاب میں صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے۔ آگے ہے امروہہ کا تعلق کس صوبے سے ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے اتر پردیش یعنی UP سے ہے۔ کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو کہانی ارجن میں ارجن جو ہے وہ ایک درخت کا نام ہے۔ واترک کے کنارے موضوعاتی اعتبار سے کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ایک سماجی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 12 میں پوچھ رہا ہے کہ تاریخی اعتبار سے اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، عربی، کشمیری یا پھر لاطینی؟ تو تاریخی اعتبار سے اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو کا تعلق کس خاندان السنہ سے ہے؟ امریکی، ہند یورپی، ہند آرائی یا پھر جو بھی ہے سو؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن جیم۔ غالب کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو غالب کا تعلق تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ دہلی سے ہے جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ ودیاپتی کس کال زمانہ کے شاعر ہے؟ ودیاپتی کس کال کے شاعر ہے یا کس زمانے کے شاعر ہے؟ آدھونک کال، ریتی کال، بھکتی کال یا پھر آدی کال؟ تو ودیاپتی جو ہے وہ آدی کال کے شاعر ہیں۔ آگے ہے اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو اگر آپ سے پوچھے اردو یا پھر ہندی، جواب ایک ہی ہوگا، دونوں جو ہے وہ کس زبان سے نکلی ہے؟ تو دونوں جو ہے وہ کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے۔ ایک منٹ،
جی، تو اگر آپ سے پوچھے اردو کس زبان سے نکلی ہے تو کھڑی بولی سے، اور ہندی کس زبان سے نکلی ہے تو یہ بھی کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے۔ اور آگے ہے ہندی کس زبان کا لفظ ہے؟ جی ہاں، بنگلہ، عربی، پنجابی یا پھر فارسی؟ تو ہندی جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ سب کوشچن ایسے ہے جو آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے یہ VVI آبجیکٹیو کوشچن ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیں، تیلگو کس صوبہ کی زبان ہے؟ جی ہاں، تیلگو کس صوبہ کی زبان ہے؟ تو ایک نظم ہے نا شوشندر شرما کا انسان، وہ ایک تیلگو نظم ہے، وہیں سے یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کہاں کا ہے؟ آندھرا پردیش، یعنی آپشن جی۔ آگے ہے بقاولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کیا کرتی ہے؟ جنگل میں تلاش کرتی ہے، یا پھر گھر میں تلاش کرتی ہے، یا پھر گاؤں میں تلاش کرتی ہے؟ تو دو آپشن گھر میں لکھا گیا ہے یہاں پر۔ خیر، تو بقاولی اپنے محبوب کی تلاش کے لیے کیا کرتی ہے؟ تو انہیں جو ہے وہ جنگل میں تلاش کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 20 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں جو آپ کے ایگزام کے لیے کافی اہم ہے۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔